وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. طلبہ عزیز، آواز ذرا کم کرے تھے. حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج براک ویلی میں اتنی بڑی بیماری، اتنی بڑی مہاماری، اس کے بعد 4 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ آئے. ہم کو بھی کرونا ہوا، لیکن اللہ نے کرم کیا. اللہ کا شکر ہے، ہمارا اور آپ کا ابھی رجسٹر کھلا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل کا، اس کے کاج کا، اس کے کام کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، آپ کا رجسٹر بھی کھلا ہوا ہے، ہمارا رجسٹر بھی کھلا ہوا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے گا. آپ صدقہ دیتے ہیں، اللہ اسے قبول کرے گا. آپ یہاں آئے ہیں اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، تو اللہ کو یہ بات پسند ہے اور اللہ ہمارے آنے کو قبول کرے گا. جو حضرات اس دنیا سے چلے گئے، نہ وہ آ سکتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اچھے کاموں کا حکم دے سکتے ہیں، نہ خراب کاموں سے بچا سکتے ہیں، تو ان کا رجسٹر بند ہو گیا. آج یہ معین العلوم مدرسہ جو ہے، اس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ 100 سال سے یہ کام کر رہا ہے، اور 100 سال سے ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی حفاظت بہت مضبوطی سے کر رہا ہے. آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہرے پر داڑھیاں ہیں، ہماری مسجدوں میں اذان دینے والا ہے، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھانے والا موجود ہے. یہ مدرسے ہیں، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو باقی رہے گا کچھ؟ اذان دینے والا ملے گا، نماز پڑھانے والا ملے گا، نکاح پڑھانے والا ملے گا، جنازے کی نماز پڑھانے والا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. 50 سال کے اندر اندر سب ختم ہو جائے گا. میں بنگلہ دیش گیا، ایک جگہ ہے انل کاٹھا یا اس طرح کا کچھ نام ہے اس جگہ کا. وہاں میں گیا تو وہاں لوگوں نے یہ بتایا، جس مدرسے میں ہم گئے وہاں ایک صوفی جی تھے، وہ حج کے لیے جا رہے تھے. اچھا، اس زمانے میں مدرسہ عالیہ، گورنمنٹ کے جو مدرسے ہیں ان کا بہت زور تھا. تو وہ صوفی جی مدرسہ عالیہ جگہ جگہ بناتے تھے. گاؤں میں بناتے تھے، گرام میں بناتے تھے، شہر میں بناتے تھے، اور اس کو گورنمنٹ سے الحاق کر دیتے تھے. الحاق کو کیا کہتے ہیں؟ ملا دیتے تھے. تو وہ حج کے لیے گئے سن 50-51 میں، آزادی کے بعد فوراً. تو اس زمانے میں حج کو جاتے تھے چاٹگام سے. چاٹگام میں وہ رکے ہوئے تھے حج کو جانے کے لیے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا.
آقا تشریف لائے اور فرمایا کہ صوفی جی تم بہت مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ تم بہت مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ۔ اب صوفی جی کی آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہوئے کہ اب تک جو میں مدرسے بناتا تھا، اب تک جو میں محنت کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے نہیں ہیں۔ بہت پریشان ہوئے۔ وہاں ایک مدرسہ ہے بڑا چاٹگام میں، اس کا نام ہے معین العلوم، اس کا نام ہے معین الاسلام، ہاٹ ہزاری، بڑا مدرسہ ہے۔ اس میں 2 آدمی تھے ابا جی کے خلیفہ، ایک مولانا احمد شفیع صاحب تھے اس کے محتمم، وہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے۔ ایک مفتی صاحب تھے، کیا نام تھا مفتی صاحب کا؟ کچھ نام تھا میں بھول گیا، وہ خلیفہ تھے۔ تو وہ مدرسے میں گئے، مدرسے میں لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو جا کے اس خواب کی تعبیر۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں عالیہ مدرسے کی برانچز بناتا ہوں، جگہ جگہ برانچ۔ میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آقا نے فرمایا کہ تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو، میرا مدرسہ بناؤ۔ تو میرے مدرسے کا کیا مطلب ہے؟ آقا کے مدرسے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا مدرسہ بناؤ جیسے دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند جس طرح سے مدرسہ چلتا ہے، اس طرح کے، جیسے شاہ آباد مدرسہ ہے، جیسے دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے، جیسے یہ کہاں جائیں گے ہم ابھی؟ ارے ابھی جائیں گے شاہ آباد۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے مدرسہ بنتا ہے، مدرسہ بناؤ، گورنمنٹ سے اس کا کوئی الحاق مت کرو، اسے مت ملاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، مسلمانوں پر بھروسہ کرو، مسلمان اس کو چلائیں گے، مدرسہ چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ وہی ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں کیا یہ گورنمنٹ سے ملا ہوا مدرسہ ہے؟ گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے؟ کیا گورنمنٹ یہاں بلڈنگ بناتی ہے؟ کیا گورنمنٹ جو پیسے یہاں کام کرنے والے ہیں ان کو تنخواہ کو کیا کہتے ہیں؟ ویتن دیتی ہے؟ مسلمان دیتا ہے، ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدرسہ ہے۔ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مدرسے کی حفاظت کریں، ہم اس مدرسے کو آگے بڑھائیں، ہم اس مدرسے کو ترقی دیں۔ اگر ہم اس مدرسے کو ترقی دیں گے تو کون خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، ہماری یہ دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ میں اصل میں آپ کی زبان کو جانتا نہیں ہوں، میرے لیے یہ مشکل ہے۔ آپ آسامی بولنے والے ہیں، میں اردو بولنے والا ہوں، لیکن میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ پچھلے سال نیو پڑی تھی، پچھلے سال بنیاد پڑی تھی، آج ایک منزل پوری ہو گئی، دوسری منزل کی چھت پڑ گئی۔ اصل چیز بلڈنگ نہیں ہے، اصل چیز ہماری نیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہم نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ گاؤں میں ہمارا نام ہوگا، اگر ہم نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ محتمم صاحب جب ہم جائیں گے تو ہمیں چائے پلائیں گے، اگر ہم نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہوں گے، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے جن کے پاس
اپنا نامہ اعمال ہوگا. نامہ اعمال جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال ہماری پوری زندگی کا کیا کہیں گے؟ حساب و کتاب. ادھر بھی ایک بیٹھا ہوا، ادھر بھی ایک بیٹھا ہوا، یہ بھی لکھ رہا ہے، یہ بھی لکھ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید لکھ رہا ہے. پورا کا پورا حساب ہمیں دے دیا جائے گا قیامت کے دن. دو طرح کے لوگ ہوں گے حساب والے. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے حساب ہوگا نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بولے، چوری کی، دھوکہ دیا، کبھی بھی حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کسی مدرسے کو کوئی پیسہ نہیں دیا، کسی غریب کے کام نہیں آئے، ماں کا دل دکھایا، باپ کا دل دکھایا، ہر طرح کے خراب کام کیے، کوئی اچھا کام نہیں کیا. ان کا حساب ان کے پاس ہوگا. وہ اسے پڑھیں گے اور پڑھ کے کہیں گے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں. اب اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے روئیں گے کہ اللہ معاف کر دے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے تو روزہ بھی رکھا تھا، ہم نے تو نماز بھی پڑھی تھی، ہم نے تو عمرہ بھی کیا تھا، ہم نے تو بہت اچھی تقریر کی تھی، ہم تو شیخ الحدیث تھے، ہم تو چلے میں جاتے تھے، ہم تو عمرہ کرتے تھے، ہم نے مدرسے میں پیسہ دیا تھا، ہم نے بلڈنگ بنوائی تھی، ہم نے لڑکوں کے لیے کھانے کا پیسہ دیا تھا. اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے. اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں لکھی ہے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. بات آتی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. انصاف نہیں کیا، ہم نے تو بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں. اب اللہ کے سامنے وہ آئیں گے. ایک تو وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ آئیں گے اللہ سے روئیں گے کہ اللہ معاف کر دے. یہ لوگ آئیں گے، یہ کہیں گے ہم نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں یوم تبلی السرائر. قرآن میں اللہ نے کہا یوم تبلی السرائر. تم بخاری شریف پڑھاتے تھے اس لیے کہ لوگ تم کو کہیں یہ شیخ الحدیث ہیں. تم قرآن کریم کی قرات کرتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ قاری صاحب ہیں. تم چلے میں جاتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں بہت نیک آدمی ہے. تم مدرسے میں پیسہ دیتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں یہ دانی آدمی ہے. تم اچھے کام کرتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں بہت مہان انسان ہے. تو اللہ کہتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جیبہ سے اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک. اگر کوئی آدمی اس وجہ سے نیک کام کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو تو اللہ کہتا ہے میں اس کام سے اپنے کو الگ ہٹا لیتا ہوں. اگر اس لیے رمضان میں عمرے کو گئے کہ دنیا کہے کہ ہمارا عمرہ، ہمارا رمضان اس گاؤں میں نہیں ہوتا، حرم میں ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں الگ ہٹ گیا. اب حرم میں ہوتا ہے، گاؤں میں نام ہو گیا. اگر کہتے کوئی شیخ الحدیث ہے، تقریر کرتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں بہت اچھی تقریر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ہٹ گیا، اب لوگوں نے کہہ دیا بہت اچھی تقریر کرتا ہے. امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور خوب قرات کر رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھی امام صاحب نے قرات کی، اللہ کہتا ہے میں اس سے ہٹ گیا، اب لوگ کہہ رہے ہیں لوگ اس کا بدلہ دیں گے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس کو قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر. جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا تھا، جس لیے تم نے یہ کام کیا تھا نیک، وہ ساری چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں اللہ ظاہر کر دے گا. تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا. اللہ نے اس کا بدلہ تم کو دنیا میں دے دیا. اب میرے پاس کچھ نہیں ہے،
بات سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو میرے دوستو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے کسی نیک کام کی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے کہو اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے توفیق دے دی. میرا عمل، میری زندگی، میرا جیون ایسا نہیں تھا کہ میں یہ نیک کام کر لوں، تو نے توفیق دی، تو ہی مجھے اس کا بدلہ دے دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے مدرسے کی خدمت کی تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی تو اللہ پر کہو کہ اے اللہ تیرا احسان ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے روزہ رکھنے کی تو جو بے روزے ہے اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. یہ مت سمجھو کہ یہ مجھ سے نیچا ہے. کون نیچا ہے؟ پتہ نہیں کس بات کو اللہ قبول کر لے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے. ایک صحابی تھے، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک صحابی تھے، وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. ان کا بہت بڑا مال تھا، جیسے مال ہوتا ہے نا، ایسا مال تھا، بہت بڑا دکان تھی، بہت بڑی، طرح طرح کا سامان بکتا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میری اتنی بڑی دکان ہے، مکے کا ہر آدمی مجبور ہے میری دکان سے سامان خریدنے پر، میں کیوں جاؤں؟ نہیں آئے. جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس دکان سے سامان نہیں خریدیں گے. اب دن بھر بیٹھے رہتے تھے لوگ، آ کے بات تو کرتے تھے، سامان نہیں خریدتے. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے، 6 مہینے مجبور ہو گئے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے بات کی. بہت سارا سامان تھا، گھوڑے والوں کو بلایا، اونٹ والوں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، تمام سامان پیک کیا، جو وہ تھی دکان تھی اس کو بیچا، اور تمام سامان پیک کرنے کے بعد مدینہ منورہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ صاحب تھے، وہ اپنا سارا سامان، ساری جائیداد مکہ مکرمہ میں بیچ کر مدینہ منورہ آ گئے. انہوں نے بھی ہجرت کی ہے. آقا نے فوراً فرمایا، کیونکہ جبریل امین آ گئے، جبریل امین نے آ کر بتلا دیا کہ ان کے دل میں کیا تھا. جبریل امین نے آ کے بتلایا. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے اس کی ہجرت ہے، جس نے ہجرت کی ہے مال کے لیے اس کی ہجرت نہیں ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہے. بات سمجھے؟ اگر ہم نے مال خرچ کیا ہے اپنی عزت کے لیے تو اللہ کے ہاں ہمارا عمل قبول نہیں ہے. اگر ہم نے کوئی کام کیا اس لیے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، اگر دنیا میں نام ہو گیا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ایک صحابی تھے، وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، بہت خوبصورت عورت تھی. وہ عورت مدینہ منورہ آ گئی. اس نے یہ شرط لگا دی، اگر تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی. وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، جوان آدمی ہیں، وہ بھی ہجرت کر کے آ گئے. آقا نے فرمایا نہیں، انہوں نے عورت کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی. تو میرے دوستو، ہم اور آپ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑنے کے لیے.
یا دنیا کے لیے آئے ہیں؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں ہو؟ دنیا کے لیے آئے ہو؟ دنیا کے لیے نہیں آئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، زندگی کو کیا کہتے ہیں، اپنے پورے جیون میں 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے 23 سال تک آپ اس دنیا میں رہے۔ اپنے پورے جیون میں کبھی بھی آپ نے جھوٹ بولا؟ بولو، سچ بتاؤ، کبھی بھی کسی کو گالی دی؟ کبھی بھی کسی کا دل دکھایا؟ کبھی بھی کسی کے ساتھ معاملہ خراب کیا؟ میرے دوستو، آج یہ دیکھو کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ پریشان ہیں، سب سے زیادہ بے چین ہیں۔ ایک مدراس میں ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، وہ مدراس تشریف لائے تھے، ان کی وہاں مزار ہے، میں بھی وہاں گیا ہوں۔ اکیلے تھے، ایک مسلمان تنہا، اکیلے مسلمان، پورا ایریا اسلام سے ایسے جڑ گیا۔ جڑا کہ نہیں جڑا؟ پورا علاقہ، کوئی مسلمان نہیں۔ آج لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں، ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے مسلمان ہیں پتہ نہیں۔ ایک آدمی، ایک نان مسلم ہم سے محبت نہیں کرتا، ہم سے قریب نہیں آتا، ہمارا دشمن ہے، ہم سے دور بھاگتا ہے۔ کیوں آخر؟ کیوں ایسا ہے؟ سوچو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتلا سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں، اپنے جیون میں ہم کتنی مرتبہ جھوٹ بولے ہیں؟ کوئی بتلا سکتا؟ مجھے بتلاؤ، کوئی بتلا سکتا ہے؟ اور کس لیے جھوٹ بولے ہیں؟ کیا جنت کے لیے؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکذب فجور، فرماتے ہیں ان الکذب فجور۔ فجور کے معنی کیا ہیں جانتے ہو؟ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے۔ چشمے کو کیا کہتے ہیں بولو؟ آسان چشمہ جو ابلتا ہے پانی کا، جھرنا، بند کر دیجیے۔ جھرنا سمجھ گئے؟ جھرنے سے، جھرنے کے منہ سے پانی نکلتا ہے، نکلتا ہے، نکلتا ہے، نکلتا ہے، نکلتا ہے، 12 مہینے نکلتا ہے، نکلتا ہے 12 مہینے کہ نہیں؟ کوئی اسے بند کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بند کر سکتا ہے؟ روک سکتا ہے؟ اور جھرنا بڑی بڑی ندی بن جاتا ہے۔ یہ جو جمنا ندی ہے، یہ ہردوار سے اوپر ایک پہاڑ ہے، وہ جھرنا ہے، اس جھرنے سے نکل رہا ہے پانی۔ دیکھو کتنی بڑی ندی بن گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کا جھرنا ہے، اور یہ جھرنا ایسا ہے کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد آدمی توبہ نہیں کرتا، اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے خراب کام کیا ہے، مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ان سے میں جھوٹ بولا ہوں تو ان سے میں معافی مانگوں کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے معاف کر دو۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، ایسا ہوتا ہے؟ آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے خراب کام کیا۔ آدمی چوری کرتا ہے،
چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں نے خراب کام کیا. آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں نے خراب کام